اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ آزاد کشمیر میں جو عوامی احتجاج چل رہا ہے اس میں لوگوں کی تعداد کتنی ہے، حکومت کی پالیسیاں کیا تھیں، حکومت کی پالیسیاں مکمل ناکام کیوں ہوئیں، آنکھوں دیکھا حال آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ میں آزاد کشمیر کے اندر ہی موجود تھا اور اب آ کر پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو یوز کر کے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، نہ میں حکومت کی سائیڈ دوں گا اور نہ ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کا کشمیر میں احتجاج چل رہا ہے اس کا ساتھ دوں گا اس ویڈیو میں، بلکہ آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں دیکھا ریئل حال بتاؤں گا، کیونکہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کالعدم تنظیم ہے۔ کالعدم تنظیم اسے کیوں قرار دیا گیا، حکومت کی پالیسیاں کیسے ناکام ہوئیں، احتجاج میں عوام کے اور پولیس کے کل ملا کر کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ساری تفصیلات آنکھوں دیکھا حال آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی اس احتجاج کو لے کر کیا تھی، حکومت کی پالیسیاں کیوں ناکام ہوئیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج اب کہاں کہاں پر جاری ہے، کتنے لوگ شریک ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتا ہوں، اور اس میں کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ حکومت کی پالیسی وہی تھی جو حکومت نے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف پر کیا، یا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر مریدکے میں جو کیا گیا، حکومت باقاعدہ اسی پالیسی کے ساتھ آزاد کشمیر کے اس احتجاج کو بھی ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے کئی دن پہلے ہی آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس بند کی گئی۔ اس احتجاج سے ایک دو دن پہلے طاقتوروں نے دباؤ ڈال کر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ بھی لیا کہ یہ جو لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ کالعدم تنظیم ہے، اور اس کے جو بڑے بڑے رہنما تھے ان کے لیے بولیاں لگائی گئیں اور 1 کروڑ تک کی بولیاں لگائی گئیں، اور کہا گیا کہ جو لوگ ان لوگوں کو پکڑوائیں گے یا گرفتار کروائیں گے ان کو 1 کروڑ روپیہ بغیر نام بتائے جو ہے وہ انعامی رقم دی جائے گی۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی پالیسیاں آزاد کشمیر کے اندر مکمل ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کی اکثریت ہے، جو لوگ احتجاج میں شامل نہیں بھی ہیں وہ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور میری آزاد کشمیر کے اندر جن جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، چاہے وہ کٹر نون لیگ کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کا کہنا یہی ہے کہ نون لیگ کی پالیسیاں اس احتجاج کو لے کر انتہائی غلط ہیں، یہ عوامی مطالبات ہیں اور عوامی مطالبات کو پورا کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یہ ہر کشمیری کی آواز ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کٹر نون لیگ کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبات ہر کشمیری کے ہیں اور یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے، اور یہ مطالبات کوئی ایسے بھی نہیں ہیں جن کو پورا نہ کیا جا سکے، لیکن حکومت اپنی ہٹ درمی پہ اڑی رہی جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کافی نقصان ہوا۔ جو لوگ احتجاج میں شامل تھے ان میں سے کئی لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ حکومت نے جگہ جگہ کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی، ایک بڑی نفری فورسز کی آزاد کشمیر کے اندر تعینات کی گئی۔ فورسز اور عوام کا جو احتجاج ہے اس کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، اور اب تک یہ احتجاج شروع ہے۔ اس احتجاج کو قابو کرنے میں حکومت مکمل ناکام ہوئی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ عوامی اجتماع کو دیکھ کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سمیت آزاد کشمیر کے تمام تر وزیر جو ہیں وہ اسلام آباد ڈر کے بھاگ چکے ہیں، اور اس احتجاج میں عوام کی ایک بڑی تعداد اب تک موجود ہے، اور عوام اس وقت مشتعل ہو چکی ہے کیونکہ عوام کے مطالبات کو نہیں مانا گیا، بلکہ عوام کے اوپر ڈنڈے سوٹے کا استعمال کیا گیا، سیدھی سیدھی گولیاں چلائی گئیں، جبکہ اس احتجاج کے اندر پولیس کے کافی لوگ بھی زخمی ہوئے، شہید ہوئے، عوام کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب تک رکاوٹیں
باتیں اسی طرح سے موجود ہیں، اور اب جا کے حکومت کو سمجھ آئی ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات کو ماننا چاہیے، اور حکومت تھوڑا سا پیچھے بیک فٹ پہ آئی ہے، اور حکومت نے اب کوشش کرنا شروع کر دی ہے، اور حکومت کیونکہ مکمل ناکام ہو چکی ہے اس لیے اب وہ مذاکرات کا راستہ اپنانے جا رہی ہے۔ لیکن میں کہتا یہی ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہونے چاہیے تھے اس سارے نقصان سے پہلے ہونے چاہیے تھی۔ اب اگر آپ لوگ مطالبات مان رہے ہیں تو اگر آپ لوگ پہلے مان لیتے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا، پولیس کا اتنا نقصان نہ ہوتا، اور جو فورسز آپ لے کر آئے ان کے اوپر جو خرچہ ہوا اور جس طرح سے گولی چلی، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو نہ کرنا پڑتا۔ یہ آپ لوگوں کو میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اور کافی سارے جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر کوئی لوگ نہیں نکلے، جبکہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 تاریخ کو ہڑتال کی کال دی تھی، تو آزاد کشمیر کا کوئی گاؤں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا شہر ایسا نہیں تھا جہاں پر دکانیں لوگوں نے بند نہ کی ہوں یا اس احتجاج کی سپورٹ نہ کی ہو۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد اور پورے آزاد کشمیر کے اکثر لوگ ان کے مطالبات کے بالکل ساتھ ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور جو مطالبات کر رہے ہیں یہ بالکل جائز ہیں اور یہ پورے ہونے چاہیے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔